ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبانی خدا پروگرام لے کر میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی روزانہ کی طرح سوال جواب کا سلسلہ اس پروگرام پہ جاری رہے گا۔ اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ براہ راست سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پہ نمبر موجود ہے، ٹی وی اسکرین پہ، آپ اسے دیکھ لیں اور اس نمبر پہ کال کریں اور کال کر کے آپ اپنا سوال ابھی دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ کے مسائل کے حل کے لیے حسب دستور حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسنین رضوی صاحب قبلہ قرار بھی ہمارے اس پروگرام میں مہمان عالم دین کے طور پر موجود ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے اخلاقی فریضہ بنتا ہے آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا میزبانی خدا پروگرام میں استقبال کریں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو روزانہ پیش کیا جا رہا ہے سوال جواب پر مبنی ہے۔ اس پروگرام میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب سید محمد حسن رضوی صاحب، ان کے افراد خاندان جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے آپ سے گزارش ہے، میں نام لے رہا ہوں، آپ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پڑھ دیجیے۔ مرحوم سید امیر حسن ابن قاسم حسین، مرحومہ کنیز بانو بنت عبادت حسین، مرحوم سید شمس الحسن ابن امیر حسن، مرحوم سید قمر الحسن ابن امیر حسن، مرحوم مولانا سید علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، تسلیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اطوار حسین، سید اختر حسین ابن حمید حسین۔ ناظرین، چونکہ یہ پروگرام زینبیہ ٹرسٹ کی معاونت سے بھی پیش کیا جا رہا ہے، لہذا ضروری ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ثاقب حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی اور مرحوم عابس حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی کی روح کو بھی حصہ۔ آئیے پروگرام کے دستور کے مطابق ہم مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور مولانا سے گزارش کرتے ہیں حضور آج 9 ماہ مبارک رمضان ہے، 9 تاریخ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں اور اس کی وضاحت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعہ واہدنی فیہ لبراہینک الساطعہ وخذ بناصیتی الی مرضاتک الجامعہ بمحبتک یا امل المشتاقین۔ خدایا، آج کے دن تیری جو وسیع و عریض رحمت نازل ہوئی ہے اس میں میرا حصہ قرار دے، اور اس دن اپنی روشن نشانیوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرما اور ہمارے ماتھے کے بالوں کو پکڑ کے اپنی جامع رضا و خوشنودی کی طرف کر لے، اپنی محبت کے ذریعے سے اے اشتیاق رکھنے والوں کی امید و آرزو پروردگار۔ روز کی طرح اس دعا میں بھی
खुदावंद आलम से हम रहमत वासिआ और उसकी बरकतों का मुतालबा कर रहे हैं। परवरदिगार आज के दिन अपनी वसी रहमत में मेरा हिस्सा करार दे। इसी तरीके से अपनी रोशन निशानियों के जरिए से, दलाइल के जरिए से, बराहीन के जरिए से हमारी हिदायत फरमा। खुदा की तरफ से रहमत और बरकतें हमारे शामिल हाल हैं और उसकी हिदायत जिसकी बुनियाद के ऊपर हम सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हैं वो भी हमारे शामिल हाल है। बाज़ औक़ात हम सरपेची करते हैं, सरकशी करते हैं और खुदा की मर्जी से बाहर निकल जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें जबरदस्ती, हमें जबर इकराह के जरिए से अपनी उस मर्जी जिसके अलावा कोई दूसरी मर्जी नहीं है, हमें उसकी तरफ ले जा बेमहब्बत का या अमल मुश्ताकीन, अपनी मोहब्बत के जरिए से ऐ इश्तियाक रखने वालों की उम्मीद व आरज़ू परवरदिगार। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद आलम ने माह मुबारक रमज़ान में हमें अपनी बरकतों और सआदतों में शामिल हाल रखा है। माह मुबारक रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं जिनका वो हल चाहते हैं। कभी कभी तो बहुत छोटे छोटे मसाइल दरपेश होते हैं और लोग उसका जवाब चाहते हैं मगर उन्हें वो जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे आलम में बहुत परेशान होते हैं, कहाँ जाएं, किससे दरियाफ्त करें। इन परेशानियों को पेश निगाह रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि हम ज़ैनबिया चैनल के जरिए सवाल जवाब का सिलसिला रखेंगे। मंगल को शब में 8 बजे से 9 बजे तक रखा जाता है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में हम ये प्रोग्राम रोजाना आपकी खिदमत में पेश करते हैं बनामे मेजबानी खुदा। इसका हदफ और इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम मेजबानी खुदा प्रोग्राम में हमेशा आपके दरमियान हुजूर इस्लाम मौलाना सैयद हसनैन रिजवी साहब क़िबला करारवी तशरीफ फरमा रहे हैं और वो आपके मसाइल का हल बखूबी पेश करते रहे हैं। अब इसको क्या किया जाए कि इस लॉकडाउन के ज़माने में जहाँ लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं देखो एक बार अभी हमारे साथ मुआविनत नहीं कर है, लिहाजा हम आपसे थोड़ी देर के लिए माजरत खास जरूर हैं। जब लाइन कनेक्ट हो जाए तो ऐसे आलम में हम कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता आपको हम इत्तला कर दें कि हमारे इस प्रोग्राम में रोजाना दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे तक मुझे इस्लाम आते रहते हैं और वो माह मुबारक रमज़ान की बरकतों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एकदम डिस्टर्ब हो गया, फोन करिए आप दूसरे नंबर पता करिए क्या हुआ। शाम को हमारा प्रोग्राम 5 बजे से 6 बजे तक लाइव पेश किया जाता है और इसके बाद फोन करके सवाल लेते रहो, बोल रहे फोन करते रहो सवाल लेते रहो। 6 बजे 6:30 बजे हुजूर इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद शाह अब्बास साहब क़िबला ईरान से तशरीफ लाते हैं, वो प्रोग्राम पेश करते हैं और उसके बाद शब में 8 बजे से 9 बजे तक मजालिस का सिलसिला रहता है। नाज़रीन, हमारी लाइन ओपन है, जब तक आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हाँ, सवाल लेते रहिए जब तक। आपके स्क्रीन पे मौजूद है 9769762124। इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपके सवालात को लेने के लिए आमादा हैं। जब तक हम आपके सवालात लेंगे इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि मौलाना मौसूफ कनेक्ट हो जाएंगे और फिर मौलाना आपको जवाब देंगे। तो आप देर मत कीजिए, अभी आप टेलीफोन उठाइए और टेलीफोन के ऊपर अपने सवालात हम तक दर्ज करा दीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है 9769762124। इस नंबर पे कोई भी सवाल कर सकते हैं।
اور میں یہ بھی بتا دوں ہمارا یہی نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس پر لوگ واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم شکر گزار ہیں ہمارے ناظرین ہم سے جڑ گئے ہیں اور کال کا سلسلہ شروع ہو گیا، کال لے لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ سوال پوچھیے۔ ہلو آپ ٹیلی فون کریں، ظاہر ہے کہ نیٹ ورک کا پرابلم تو ہر جگہ ہے، یقیناً آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب کال کیجئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نیٹ ورک میں ہے موبائل یا نہیں ہے، تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں۔ ابھی آپ نے کال لگائی تھی، ہم نے کال ریسیو بھی کی، لیکن آپ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں جو گجرات سے خبر ہے کہ کوئی نزدیک رشتے دار کا انتقال ہو گیا، اب روزہ رکھتے ہوئے روزہ صحیح رہے گا؟ روزہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہاں پہنچ کر پھر بولنا چاہیے؟ تو روزہ صحیح رہے گا کیا؟ آپ جائیں گے کیسے ابھی لاک ڈاؤن میں؟ پارن؟ لاک ڈاؤن میں جائیں گے کیسے آپ؟ وہ پرمیشن لے کر، ٹھیک ہے، پرمیشن لے کر جا سکتے ہیں نا، پاس وغیرہ نکال کے بتا سکتے ہیں نا کہ کس کا انتقال ہو گیا۔ بہتر ہے، چلیے اگلا سوال کیجیے آپ۔ ہاں، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھا لیکن بڑھاپے میں نماز پڑھنے لگا، اب بیٹا کا بھی نماز بھی ہے، ہو گیا، کبھی بیٹا اپنی نماز پڑھے گا یا باپ کی نماز پڑھے گا؟ دوسرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ بیٹے کے بدلے میں دوسرا بیٹا اس کی نماز پڑھے؟ بیٹا اپنی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے یا نہیں نہیں، بے نمازی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھا، بڑھاپے میں پڑھ رہا تھا نماز، بیٹا پڑھ تو رہا ہے؟ اب بیٹا بے نمازی ہے، اس نے نماز کب شروع کی؟ اس نے شروع کی ہی نہیں، کبھی کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا ہے، باپ کی قضا نماز پڑھے گا، دوسرا بیٹا بھی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرا بیٹا نماز پڑھے، ایک ہی بیٹا ہے۔ چلیے، اور کوئی سوال؟ نہیں، بس خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ناظرین، آپ فون کریں اور فون کر کے سوالات پوچھیں، ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروگرام میں روزانہ ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو آپ کے علم میں ہوگا۔ شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک زینبیہ چینل کی طرف سے مجلس اعضاء کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سے افراد ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خاندان کے افراد اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے بچھڑ رہے ہیں۔ ایسے عالم میں ہمارے لیے تسکین قلب کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، مجلس سرکار سید الشہداء۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہم ہمیشہ ہلو جی جی، ہم ہمیشہ جو ہے نا ہر سال مطلب زیارت سے جا نہیں ہوا ہے، لیکن ہر سال ہم 2-3 مرتبہ یہ سپنے میں ضرور دیکھتے ہیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے تعبیر یا اس مقصد سے دکھایا نہیں جا پائے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نماز شب اگر ہم زیادہ دیر تک جاگ رہے ہیں تو رات کو اگر پڑھ کر سو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ نماز صبح سے پہلے ایک بار سو کر اٹھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مولانا صاحب جواب دیتے ہیں وہ تھوڑا ان کی آواز میں نقاہت رہتی ہے تو جواب برابر سنائی نہیں دیتے، تو تھوڑا سا ریکویسٹ ہے تھوڑا سا زور سے۔ مجھے پتا ہے کہ روزے کی حالت میں اتنا پاسبل نہیں ہے، پر تھوڑا سا ڈائریکٹ ہے۔ شکریہ، خدا آپ کی دعا میں آتا کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہلو، بہت بہت شکریہ، آپ نے مشورہ دیا، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کے سوالات درج کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے یقین تھا کہ مولانا موصوف ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ مولانا ہمارے درمیان حاضر ہو چکے ہیں۔
آپ اپنے سوالات درج کراتے رہیں، انشاءاللہ ہم سوال وقت پہ مولانا کے پاس پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ بھی بہت اہم کام تھا کہ ہم اپنے مرنے والوں کی یاد کیسے منائیں، جبکہ ہم سوشل ہلو ہلو جی السلام ہلو علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمیں پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو بیچ میں سجدے آتے ہیں، تو انہیں کس طرح انجام دیا جائے؟ اچھا، اور ایک سوال تھا کہ 10ویں پارے میں جو پارا نمبر 10 ہے اس میں بسم اللہ نہیں بولتے ہیں، تو کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ بتا دیں تو اچھی مہربانی ہو جائے گی۔ 10ویں پارے میں بسم اللہ نہیں بولتے؟ سورہ توبہ آتا ہے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اچھا، پارے ہی میں نہیں پڑھتے، اچھا جی ٹھیک۔ جی ذرا بتا دیجیے، شکریہ، بتا دیں گے تو بڑا اچھا رہے گا۔ اور کوئی سوال؟ جی نہیں یار، بس وہی سجدہ کس طرح انجام کرنا ہے وہ جو سورہ میں آتے ہیں وہ بتا دیجیے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی گوانڈی سے۔ چلیے ابھی مولانا جواب دے دیں۔ خدا حافظ۔ جی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی حضور، آپ نہیں تھے تو ہم نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جی جی سوالات لے لیے لوگوں کے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ نیٹ ورک کا بڑا مسئلہ ہر جگہ چل رہا ہے، جی ہمارے جی یہاں بھی مسئلہ ہے، آپ کے یہاں بھی، اور ٹیلی فون پہ بھی یہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک سوال ہے جی کہ جنابی چینل سے بول رہے ہیں؟ جی جناب، جی سر آپ پوچھیں سوال۔ سوال ہے یہ، روزے کی حالت میں جیسے لعاب دہن آتا ہے تو اس کو نکل جاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد پھر تھوکتے ہیں تو اس میں تھوک میں ہلکا سا بلڈ رہتا ہے، تو اب وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے والے جو لعاب دہن میں نے انہیل کر لیا تو اس میں تھا یا نہیں تھا، تو اگر تھا بھی تو کیا، مجھے جانکاری تو تھی نہیں، تو کیا اس کے روزے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اچھی بات ہے جی ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے جناب آپ کا؟ جی جی بس بس شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں یو پی سے بول رہا ہوں۔ کس جگہ سے؟ جی جی پرتاپ گڑھ۔ اچھی بات ہے، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا جی حافظ۔ خدا۔ ناظرین، جو مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے مرحومین کے اجالہ ثواب کی مجالس کرا سکتے ہیں۔ شب میں 8 بجے سے 9 بجے تک روزانہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس مجلس میں الگ الگ ذاکرین خطاب فرماتے ہیں۔ آپ اگر مجلس کرانا چاہیں اپنے مرحومین کے اجالہ ثواب کی تو آپ بھی جنبیہ چینل سے یا مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، یا محترم جاوید رضوی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان مجالس کو الگ الگ ذاکرین خطاب فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس میں خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب بنارس سے۔ کل مجلس ہوگی جس میں کینیڈا سے حجت الاسلام مولانا سید امام حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے الگ الگ علماء خطاب فرماتے ہیں۔ لہذا آپ بھی اگر مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلسیں کرانا چاہیں، اب ہمارے پاس چند ہی تاریخیں رہ گئی ہیں، باقی تاریخیں تقریباً بکڈ ہیں، لہذا آپ کرانا چاہیں تو جلدی سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ بھی اس فہرست میں شریک ہو سکیں۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہے، جی اور ایک لڑکی جو ہے پیدا ہوئی وہ ہندو ہے، تو اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، تو کسی کا بلڈ نہیں لگا، تو یہ انسان جو مسلمان ہے اس کا بلڈ لگا، تو روزہ رکھا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بولا ہم بلڈ نہیں لیں گے، تو اس نے روزہ توڑ دیا، اور پھر ڈاکٹر کو بولا کہ ہمارا بلڈ دو، اور وہ بچی کو بلڈ دیے اور بچی کی زندگی لے لی۔ اس کا روزہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور کوئی سوال ہے؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ بامبے سے۔ ٹھیک، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں۔ اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہاں کہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کہاں کہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سوال کرتے ہیں. اب ممکن ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھنے کا ہدف اور مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہلو، ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال پوچھنا تھا. ہمارے ماموں جان ہیں بیمار تھے، اس لیے انہوں نے روزہ رکھا اور زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو روزہ توڑنا پڑا. اس میں کوئی گناہ یا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، جی ذرا بتا دیے گا، ذرا مہربانی ہوگی. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی گوانڈی سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں. جی چلیے، شکریہ، خدا. حضور سوالات کا سلسلہ ہے، لے لیتے ہیں کچھ سوالات. جی جی. ہم روزے سے تھے اور ہم کو اچانک پتہ چلا کہ گجرات میں کسی عزیز کے یہاں حادثہ ہو گیا ہے اور ہمیں وہاں جانا ضروری. تو ایسی صورت میں ہم روزہ کھول لیں لیکن سفر درپیش ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یعنی ایک آدمی جو روزہ دار ہے اسے اچانک سفر پیش آتا ہے. جی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عالم روزہ میں سفر کریں گے. جب حد ترخص سے باہر نکل جائیں گے، یعنی جہاں یہ رہتے ہیں یا اپنے وطن میں، وہاں سے اتنا دور نکل جائیں کہ شہر کی دیوار نظر نہ آئے یا اذان کی آواز نہ سنائی دے، جی، تو پھر یہ روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر گھر سے یہ روزہ توڑ کے جائیں گے تو چونکہ گھر میں یہ مسافر نہیں ہے اور غیر مسافر نے روزہ توڑ دیا تو ایک کے بجائے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. تو لہذا گھر میں جی جی انہیں چاہیے کہ یہ حد ترخص سے باہر جانے کے بعد، اب چونکہ مسافر ہونے کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا تو یہ روزہ توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بہرحال گھر میں ہے تو روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے کے بعد اگر سفر درپیش ہے تو آپ سفر کیجئے، لیکن روزے کی حالت میں سفر کیجئے. راستے میں جب آپ اپنے وطن سے باہر نکل جائیں گے، حد ترخص سے آگے بڑھ جائیں گے تو روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا، توڑا نہیں جا سکتا. مسافرت میں روزہ خود ہی نہیں ہے. ہلو، وعلیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کال تھا جی آج ہمارا کیا ہوا کہ بیٹا تھا دیر سے، جی قریب دوپہر سے 12 بجے اٹھا ہوا. جی تو اس نے صحیح دیکھا روزہ نہیں رکھا تو اس نے نیت کر لی روزے کی اٹھتے ہی. مگر اس کی ماں نے اسے کہا نہیں روزہ نہیں رکھ، روزہ اس کی نیت کو کہا ٹھیک ہے تو کھا لے. تو پھر اس کو کچھ کھلا دیا، اس نے نیت رکھی تو اس کو بعد میں کچھ کھلا بھی دیا. تو صحیح ہے یا رکھنا چاہیے تھا جبکہ بالغ بھی نہیں ہے وہ؟ جی جی بالکل، میں یہی سوال کر رہا تھا. اس کی عمر کیا ہے ابھی فیروز بھائی؟ ہم بالغ نہیں، عمر 12 سال. ٹھیک ٹھیک، چلیے مولانا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. بہتر، خدا. اور کسی شخص نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی اور بڑھاپے میں اس نے کچھ نمازیں پڑھی، بیٹا ایک ہے وہ خود بھی بے نمازی ہے، تو اب ایسے عالم میں باپ کی نماز کون پڑھے گا؟ بیٹا تو پڑھ نہیں رہا ہے، دوسرا کون پڑھے گا؟ پہلی فرصت میں تو باپ کو چاہیے تھا جی کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی نمازوں کا انتظام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نمازیں جو ہیں وہ فلاں پیسے سے یا فلاں رقم سے پڑھوا دی جائیں. اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے کہ میں نے خود نماز نہیں پڑھی ہے، میرا بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے انتظام کر کے اس کو جانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ بیٹا خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ باپ کی کیا پڑھے گا؟ جی میں ہمیشہ ایک بات یہی کہتا ہوں جی کہ جب ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اولاد سے توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے اعمال کو انجام دیں گے.
لہذا جو کچھ ممکن ہے وہ آپ اپنی زندگی میں عمل انجام دیجیے تاکہ بعد میں پچھتانے کا موقع نہ ہو. ٹھیک ہے. ہر شخص کو ان دنوں کو نہ دیکھنا پڑے اس کے لیے خود ہی آمادہ رہنا چاہیے. بھئی اگر آپ اپنے ذات سے مخلص نہیں ہے تو پھر کون دوسرا مخلص ہوگا؟ ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور سب صحیح ہے الحمد للہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ سوال پوچھیں. میں نے جو عید کی نماز پڑھنا ہے جو 5:30 پہنتے نہیں پہنتے ہیں ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں جاتے. اچھا یعنی عید کا سوال تھا. نہیں ہم عید کی ہم نماز پڑھتا ہوں ہم سارے پہن کے پتا بیٹر ساڑی تو صحیح ہے ذرا سے آپ مجھے بتائیے. ساڑی پہن کے نہیں جو بھی ہو دوسرا لوگ پتا نہیں جو بھی ہو. ہاں ہم پتانے پہنتے حال چال جتنے وہاں پہنتے پتانے پہنتے کالا. اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ اب مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. جی ہے سر یہ کلاس. خدا حافظ. ہلو. ناظرین جب آپ سوال کریں تو کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ آواز آپ کی ہم تک کلیئر آ جائے اور ہم سوال سمجھ سکیں سن سکیں. اب اکثر سوالات آتے ہیں جسے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے سن کو نہیں پاتے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے زکوٰۃ مال جی اس کے بارے میں کیا کیسے نکالا جاتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں ٹھیک ہے. زکوٰۃ مال کے؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور کوئی سوال نہیں. کہاں سے میں کال کر رہے ہیں؟ لکھنؤ سے بول رہا ہوں. بہتر بہتر ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنا امام باڑی سے بات کرتا ہوں. جی میرے 2 کوشچن ہیں. جی. پہلا کوشچن یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے میرے کو ایکشن میں بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. نیت کے ساتھ میں. ٹھیک. اور دوسرا یہ اطلام جو ہو جاتا ہے جی تو اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی سمجھو میرے کو محسوس ہوا کہ میرے کو اطلام ہوا ہے اچھا تو اس کے لیے میں نہا نہیں سکتا ہوں وضو کر نہیں سکتا ہوں کچھ نہیں. کیوں نہیں نہا سکتے؟ نہا کیوں نہیں سکتے آپ؟ نہیں بخار آ جاتا. اچھی ٹھیک ہے. چلیے اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ امام باڑی. اچھی بات اچھی بات. ٹھیک ہے ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا. جی بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. حضور ہر برس ہم زیارت کے لیے جایا کرتے تھے مگر اس مرتبہ نہیں جا سکے. اکثر سوتے ہیں تو خواب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں جو کچھ محفوظ ہے وہ خواب میں بھی اکثر دکھائی دیتا ہے. ایک تمنا ایک آرزو جو زیارت کے تعلق سے ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے اس کا لازمہ یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں یہی خیالات رہیں اور خواب میں بھی نظر آئیں. جی دعا کیجئے انشاءاللہ حالات نارمل ہو جائیں اور تمام مومنین و مومنات کو توفیق حاصل ہو کہ وہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو. بہتر. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نماز شب میں حکم یہ ہے کہ فجر سے متصل کر کے پڑھنے کا ثواب ہے اور فضیلت ہے لیکن اگر ہم شب میں سونے سے پہلے نماز شب پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں.
کیا اس کا صحیح وقت وغیرہ کیا ہے اور حکم کیا ہے نماز شب کے؟ دیکھیے صحیح وقت اور فضیلت کا وقت تو وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ صبح سے اتنا نزدیک کہ نماز شب ختم ہونے کے بعد نماز صبح پڑھی جا سکے، یہ فضیلت کا وقت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں ملانے کے چکر میں یا فضیلت کے وقت کے سلسلے میں کوشش کروں گا تو کہیں اصل نماز شب نہ چلی جائے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے تاکہ نماز شب یقینی ہو جائے۔ بہتر۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا؟ بھائی یہ بتائیے، جیسے ہم روزہ ہیں جی اور سردی محسوس ہو رہا ہے، گلا یا کھانسی، کیا ہم بھاپ لے سکتے ہیں یا وکس لگا سکتے ہیں تھوڑا روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت اچھا لیکن بس بڑھ نہ جائے، روزہ بھی بچانا ہے۔ جی بہتر۔ اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور ایک معذور ہے جی وہ وضو کرنا چاہتی، مطلب ایک ہاتھ ان کا معذور ہے، جی ہاں، اور ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو مسا کر سکتی ہیں، پر وہ معذور ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو مسا کیسے کریں گی؟ کیا وہ ڈائریکٹ پانی کے نیچے ڈال سکتی ہیں نل کے نیچے؟ یہ بتائیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے۔ اور کوئی سوال اس کے علاوہ؟ بس کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف حضور، کہ قرآن میں جہاں سجدے کا حکم ہے وہ سجدہ ہم کیسے کریں؟ سجدے کی آیت اگر ہم نے پڑھ لی ہے جی تو ہم وہیں پہ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی دعا پڑھیں، اور اگر دعا یاد نہیں ہے تو جو سجدے میں ہم معمول کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھتے ہیں وہی پڑھ کر کے جس کو کہتے ہیں سجدہ مکمل کر لیں۔ بہتر ہے انشاءاللہ۔ 10ویں پارے میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، وضاحت کی کہ چونکہ اس کے اندر سورہ توبہ ہے تو پارے ہی کی میں پڑھنے کے وقت بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیے 10واں پارہ یا 11واں پارہ معاملہ نہیں ہے، سورہ براءت یا سورہ توبہ، اس میں چونکہ خداوند عالم نے ڈانٹ ڈپٹ اور چیلنج کی بات کی ہے تو اس میں بسم اللہ نہیں رکھی ہے جس میں رحمان اور رحیم صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، لہذا سورہ توبہ کے آغاز میں بھی ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور جب ہم بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں یا بعد میں پھر سے شروع کریں تو بیچ میں بھی ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، صرف سورہ توبہ کے لیے یہ حکم ہے، جی کسی پارے کے لیے کوئی حکم نہیں۔ بہتر ہے۔ ہم دہن میں لعاب آیا، لعاب نکل گئے، دوبارہ آیا تو ہم نے تھوکا، جب تھوکا تو اس میں کچھ ہم کو خون نظر آیا اور ہم کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ اس کے قبل جو ہم نے نکلا تھا کہیں اس میں بھی خون نہ رہا ہو، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب تھوکتے ہیں تو خون رہتا ہے تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، علاج کرانا چاہیے جی تاکہ خون کے ساتھ لعاب دہن حلق کے نیچے نہ جائے۔ لیکن اگر بائی چانس چلا گیا ہے یا بائی چانس دکھائی دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو انہوں نے نگلا ہے وہ پاک ہے اور انشاءاللہ اس میں خون نہ ہوگا۔ جی اگر مسلسل یہ پرابلم ہے آپ کو، خدا نہ خواستہ، تو آپ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ اتفاقاً آ گیا، آتا نہیں تھا کبھی، اور چونکہ نہیں آتا تھا آپ نے لعاب سمجھ کے نکل لیا، دوبارہ آپ نے تھوکا تو آپ کو بلڈ نظر آیا، اس کا مطلب یہ اتفاقی طور پہ آیا، تو ایسے اتفاقاً اگر چلا گیا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک مسلم ہے،
اس کا بلڈ گروپ ایک نان مسلم کو سوٹ کر رہا ہے اور نان مسلم کی جان خطرے میں ہے، یہ روزے دار ہے، اگر یہ روزے کی حالت میں گیا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب نہیں لیں گے، اب اس نے جان بچانے کے لیے روزہ کھول دیا، تو کیا یہ درست ہے؟ یعنی روزہ دار سے بلڈ نہیں لیں گے؟ جی، یعنی اگر وہ کھا پی لے تو بلڈ لے لیں گے؟ لے لیں گے، جی جی۔ بہرحال اس نے مسلمان یہ کیا نام ہے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے اقدام کیا ہے، خدا انشاءاللہ اسے معاف کرے گا، اور بعد میں اسے ایک روزے کی قضا رکھنی چاہیے۔ ہلو ہلو، جی، السلام علیکم۔ جی ہاں سب، ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی میری والدہ کو ڈائبٹیز ہے ٹھیک اور وہ انسولین کا انجیکشن لیتی ہیں، دوائیں لیتی ہیں ٹھیک، ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے، تو کیا وہ رکھ سکتی ہیں اس حالت میں؟ ان کا روزہ معاف ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہم لکھنؤ سے۔ بہتر ہے جناب، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک، خدا حافظ۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی، ہمارا یہ سوال ہے جی کہ ابھی تک ہم کو زیارت کا شرط حاصل نہیں ہوا ہے، ہماری پاس زیارت کے لیے نہیں گئے ہیں، لیکن ہم ہر سال مطلب زیارت کا خواب دیکھتے ہیں، اور جو کچھ لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں وہ بولتے ہیں ہم نے تم کو وہاں زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مطلب ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ کہ لڑکیاں اگر گاڑی چلا رہی ہیں، عورتیں جو گاڑی چلا رہی ہیں، لڑکیاں اگر گاڑی چلاتی ہیں حجاب میں، تو کوئی اعتراض ہے کیا؟ کسی گھر کے مردوں کو اعتراض ہے کہ نہیں گاڑی نہیں چلانا چاہیے عورتوں کو؟ کیونکہ جی چلیے، اور کوئی سوال؟ جی جی بس شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہلو، آپ کہاں میرا سے؟ روڈ سے۔ میرا روڈ سے، اچھی بات، میرا روڈ۔ بہتر ہے مولانا، آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ تو یہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے بلڈ دینا ضروری ہے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، تو یہ روزہ کھول کے بلڈ دے دیں اور بعد میں ایک روزے قضا کے طور پہ کر لیں اس کو ادا۔ جی ہلو، یہ آپ کے جیو نمبر کے لیے ایک سوال اور ہے حضور کہ ہمارے ماموں بیمار رہتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا تھا، بیماری کی وجہ سے ان کو روزہ توڑنا پڑا، تو اب وہ کیا کریں؟ وہ اپنا علاج کرائیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک، بیماری کی وجہ سے کھولا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ رکھنے کی صحت نہیں تھی ان میں، جی تو علاج کروا لیں اور جب اس قابل ہو جائیں تو رکھیں روزہ۔ پونا سے سوال ہے حضور کہ ہمارا بیٹا دوپہر میں سو کے اٹھا اور اچانک اس نے پھر نیت کر لی اور پھر روزہ رکھا، اس کی ماں نے بیٹے سے کہا کہ نہیں تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تم روزہ کھول لو، اور اسے کھلا پلا دیا، کیا یہ درست ہے یا اسے روزہ رکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، بچے جس ماحول میں پلتے ہیں اس ماحول کو فالو کرتے ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس لائق ہے کہ روزہ رکھ لے اور اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو دھیرے دھیرے اسے آمادہ کرنا چاہیے، عادی بنانا چاہیے، ورنہ 15 سال کے ہونے کے بعد اچانک 15-16 گھنٹے اگر بھوکا رہنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے۔ جی لیکن جہاں تک ماں نے کھلا دیا اور بچے نے کھا لیا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، یعنی چونکہ لڑکا ہے اور
लड़के पर 15 साल की उम्र में रोज़ा वाजिब होता है, लिहाजा वाजिब जो है वो 15 साल की उम्र में ही में होगा, 12 साल की उम्र में रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन एहतियात करना चाहिए, अगर बच्चा रखना चाहता है तो उसे सहरी खिला दे या 4-6 घंटे का रोज़ा रखा दे, ताकि उसकी आदत पड़ी रहे और बाद में उसके लिए अचानक पूरे दिन का रोज़ा रखना मुश्किल काम ना हो। और 15 बरस का होने के बाद अब अगर माँ बाप सब मिलके भी खुलाना चाहें तो नहीं खुला सकते, तो गुनाह है, तो गुनाह है। उसके कबल कोई मसला नहीं है। बहरहाल बेटा इंशाल्लाह आदी है आपका और रोजा रखता है, तो कोशिश कीजिए कि उसको उठा दीजिए, सहर खिलाइए ताकि वो आराम से रोजा रखे। जी हुजूर, वो एक सवाल आ गया मुमरा से जो रोज आना आता है, हम पठानी पहन करके नमाज ईद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं? पठानी, पंजाबी या सिंधी पहनने में कोई हरज नहीं है। बस ये है कि बदन जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, सतरे औरतैन होना चाहिए जी, और पाक होना चाहिए, पाक होना चाहिए और मुबाह होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए। उसकी सिलाई हमने दे दी हो, कपड़े की कीमत दे दी हो, जी अगर ये तमाम शराइत है तो पहन के पढ़ने में कोई हरज नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। लखनऊ से एक सवाल है हुजूर के हम ज़कात माल जो निकालते हैं उसका हुक्म क्या है, हम जरा तफसील से जानना चाहते हैं। देखिए, ज़कात माल तौज़ीउल मसाइल में हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा गौस सिस्तानी ने 10वें मौरिद में जिसको कहते हैं कि मालुत तजारत में ज़कात को बयान किया है, और इसका वही मसला है जो नक़दैन का है। यानी ये नक़दैन के शराइत को सामने रख लें और उसके मकदार को, उसके निसाब को, उसी के एतबार से मालुत तजारत की ज़कात भी निकाली जाएगी। तो ये तफसील से तौज़ीउल मसाइल में अगर देख लेंगे कि नक़दैन के क्या क्या अहकाम हैं, जी जी जी, उसी एतबार से ज़कात माल का भी फैसला होगा। हाँ, क्या निसाब है उसका। अब अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर पर्सनल फोन कर लें, हम उनको अलग से बता दें। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। तो वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली मर्चेंट है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि रोजे में हम नाखून काट सकते हैं? चलिए ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, बस इतना ही सवाल था। चलिए जी, खुदा हाफिज़। जी हुजूर, तयम्मुम करने का मुकम्मल तरीका क्या है? और इन्होंने कहा है कि अगर एक्शन करके बता दें तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए, एक्शन करके और मसन करके ये तो बताना फिल वक्त मुमकिन नहीं है। आप उस पे बिन की साइट के ऊपर चले जाएं, नूर अहकाम नामी सॉफ्टवेयर है जिसमें वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, तहारत के जितने भी मवारिद हैं इन सब को वीडियो के जरिए से दिखाया और समझाया गया है। आप उसमें कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फोन कीजिए। आप जाइए मोबाइल में, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे डालिए नूर अहकाम, ये प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। उसमें आपको प्रैक्टिकली तयम्मुम का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, वुजू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, ये सारे अहकाम तफसील के साथ अमल करके दिखलाए गए हैं, लिहाजा आपको उसमें तफसील के साथ मालूम हो जाए। अगर मुअतलिम के लिए नहाना दुश्वार हो, नहाए तो बुखार आ जाने का खतरा हो और तयम्मुम भी नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? वुजू नहीं कर सकता, तयम्मुम तो करना ही पड़ेगा। सॉरी, वुजू नहीं कर सकता जी, जी जी, उसे तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम करने के लिए खाद के ऊपर अपने हाथों को मारे और उसके बाद पेशानी का मसा करें
جی اور پھر ہاتھوں کا مسح کرے، پھر دوبارہ جو ہے وہ خاک کے اوپر مارے اور پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ اس طریقے سے بہتر۔ روزے کی حالت میں اگر گلے میں خراش وراش محسوس ہو رہی ہو تو کیا، اب ظاہر ہے روزہ تو کھول نہیں سکتے ہیں، تو ہم وکس وغیرہ اوپر سے اگر لگا لیں یا وکس کی بھاپ لے لیں تو اس سے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ اگر یعنی روزے کی حالت میں وکس لگا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بھاپ لینے میں احتیاط کرنا چاہیے، رات میں لے لیں بھاپ۔ بھاپ رات میں لے لیں، دن میں وکس وغیرہ لگا لیں۔ اچھا بغیر وکس کی بھاپ اگر لیں؟ بہتر یہی ہے کہ بھاپ نہ لیں۔ بھاپ نہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں وکس وغیرہ لگا کے کام چلا لیں، وکس ہے، بام ہے، ابو فاس ہے، یہ سب لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور انہوں نے کیا حضور کہ اگر کوئی معذور ہے، مثلا اس کے ایک ہاتھ ہیں ایک ہاتھ نہیں، اب وہ یعنی وضو کرنا ایک ہاتھ مکمل نہیں ہے یا کچھ تھوڑا بہت ہے؟ نہیں ہے ہاتھ، ایک ہاتھ مثلا، اب اگر یہ تو میں نے وضاحت کی نہیں تھی ان سے کہ مکمل نہیں، انہوں کا ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، مطلب نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کم سے کم شانے تک تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے فرض کر لیجیے جی جی۔ ہاتھ ایک ہی ہاتھ ہے، تو اب ایسی صورت میں وضو کیسے کرے گا، مسح کیسے کرے گا، کیا پوچھے؟ ایسی صورت میں وہ نل کے ذریعے سے اپنا چہرہ دھوئے گا اور ہاتھ کو بھی دھوئے گا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹی کے نیچے لگا کر کے اس سے اس کا پورا ہاتھ دھل جائے گا، اور پھر جب مسح کی باری آئے گی تو اسی ہاتھ سے سر کا مسح کرے گا اور اسی ہاتھ سے دونوں پیروں کا مسح۔ جی اچھا یہ ٹوٹی کے نیچے ایسے ہاتھ کو لے جا کر کے یوں بھگانا پڑے گا اس کو، ایسے لے کے وہ یوں نہیں کر سکتا ہاتھ کو، نہیں نہیں، ٹوٹی سے پانی نکل رہا ہے، جی تو اس کے نیچے ایسے بھگا، پانی سے اس طریقے سے کرے کہ پورا ہاتھ جو ہے وہ اس میں پانی رواں ہو جائے، دھل گیا پونی سے لے کے آخر تک، آخر تک۔ جی جی دھل جائے، اس کے بعد پھر چہرے کا تو دھل سکتا ہے وہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر کے، جی جی جی۔ اور مسح ایک ہی ہاتھ سے دونوں پیر کا کر سکتا ہے۔ جی جی بہتر ہے، شکریہ۔ ایک اور سوال ہے کہ میری والدہ لکھنؤ سے، یہ بھی سوال ہے، شوگر کی مریض ہیں، انسولین لیتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے روزے کا کیا ہو؟ دیکھیں اگر کوئی ضعیف العمر ہے، سن رسیدہ ہے، تو وہ اگر شوگر کی پیشنٹ نہ بھی ہو تو بھی شریعت نے ضعف کی بنیاد پر یا بڑھاپے کی بنیاد پر کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ان سے وجوب کو ساقط کیا ہے، اور وہ روزہ رکھنے کے بجائے ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام اناج جو ہے وہ کسی اپنے مستحق فرض کو ادا کریں گے۔ ٹھیک، ہم ہر برس زیارت کی تمنا کرتے ہیں مگر حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں اور ہم جا نہیں پا رہے ہیں، البتہ خواب میں اکثر مقامات مقدسہ آتے رہتے ہیں، اور جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں وہ جب لوٹ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فلاں جگہ، فلاں حرم میں، فلاں روزے پر تمہیں پایا، تو اس کی وہ توجہ چاہتی ہیں۔ خدا انشاءاللہ ان کو زیارت نصیب کرے، اور ان کی نیت ہے زیارت کرنا اور ابھی ممکن نہیں ہے تو ممکن ہے خدا نے کوئی ان کی طرف سے انتظام کیا ہو۔ جی تو یعنی یہ الہی انتظام ہے، چونکہ یہ خلوص کے ساتھ زیارت کی نیت کر کے سوتی ہیں تو یہ خود بھی زیارت کر رہی ہیں خواب میں، اور جو لوگ گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں وہاں دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ان کے عمل کو قبول کر رہا ہے، ان کی نیت کو قبول کر رہا ہے، اور کسی نہ کسی کو ان کی طرف سے زیارت پہ بھیج رہا ہے۔
اور اس کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے حضور میرا روڈ سے ہی کہ لڑکیاں حجاب میں رہ کر کے گاڑیاں چلا سکتی یا نہیں چلا سکتی؟ بعض مراجع نے 2 ویلر چلانے سے منع کیا ہے، نہ چلائیں تو بہتر ہے۔ صرف 2 ویلر؟ گاڑی چلا سکتی ہے، کار چلا سکتی ہے، 4 ویلر چلایا جا سکتا ہے، 2 ویلر کے لیے منع بہتر۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ بیان کر چکے ہیں۔ جی ہم جی کاجل لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، سر پہ نہا تیل سکتے لگا ہیں۔ سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس سے روزہ صرف ان چیزوں سے باطل ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے حلق کے اندر اتر رہی ہے تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، باقی بدن کے کسی بھی شکریہ حضور، ہمارے سوالات کا سلسلہ یہی مکمل ہو گیا جی اور ہمارا وقت بھی تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخر کے 2-3 منٹ اور بچے ہیں، اگر کوئی سوال آ گیا تو ہم لے لیں گے، اگر سوال نہیں بھی آیا تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ زینبیہ چینل کی جو کارکردگیاں ہیں وہ آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ روزانہ دوپہر میں 1:30 بجے سے 2 بجے تک ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اس حوالے سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، جسے وزیر اسلام مولانا سید عبید ظفر رضوی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کل تک چلے گا۔ کل کے بعد دوسرے عالم آئیں گے اور پھر تیسرے عالم آئیں گے۔ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک میزبانی خدا پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے بعد 6:30 سے 7 تک درس ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ ہے، جو حجت الاسلام اور مسلمین الحاج مولانا سید شاہ عباس ذیلی صاحب قبلہ پیش کر رہے ہیں۔ اذان نماز کے بعد 8 بجے سے 9 بجے تک مجلس اذا کا پروگرام۔ یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ حضرات جو اپنے مرحومین کے لیے مجلس اذا کرانا چاہتے ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کرا پا رہے ہیں، ان کو زینبیہ چینل کی طرف سے یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ زینبیہ چینل پر رابطہ کریں اور وہ اپنے مرحومین کی سارے ثواب کی مجالس کرا سکتے ہیں۔ یہ مجلس مختلف ذاکرین روزانہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی پسند کا ذاکر ہو سکتا ہے، ویسے انشاءاللہ اچھے ذاکرین ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج شب میں 8 بجے جو مجلس ہوگی، محترم مرحوم مغفور جناب سید علی مدر صاحب مرحوم اور محترم جناب ظفر حسین صاحب مرحوم کے سارے ثواب کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ وزیر اسلام مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ بنارس سے اس مجلس کو آپ حضرات سماعت کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ روزانہ جاری اور ساری رہے گا، روز مجالس کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ ہم اختتام پہ مولانا موصوف کی خدمت میں چلتے ہیں اور مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے آپ ہمارے ناظرین کے حق میں دعا فرمائیں کہ پروردگار اس پریشانی کے دور میں جلد سے جلد ذہنی نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی بحق ائمت التسعۃ الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، مالک امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ یہ مہلک اور وبائی مرض جس سے بشریت کو خطرہ ہے، پروردگار جلد سے جلد اسے صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما، پوری انسانیت کو اس سے نجات عنایت فرما، ہمیں پھر سے معمول کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک
मोमिनीन मोमनात की रिस्क रोज़ी बरकतों वुसअत इनायत फरमा। माह मुबारक रमज़ान की बरकतों और सआदतों से बहरमंद होने की तौफीक अता फरमा। मालिक हमारे टूटे फूटे अमाल को अपनी रहमतों के ज़ेर साया कबूलियत का शरफ इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में अख्ताम को पहुंचता है और हम आपसे विदा लेते हैं। इंशाअल्लाह कल 5 बजे शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।